بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کا میزبان میاں طاہر آپ ہی کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11 777۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ہیں جی؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ مولانا صاحب ایک سوال ہے۔ جی جی۔ ایک عالم دین نے لکھا ہے جی اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس کی آپ کی جو ضروریات زندگی وہ نارمل انداز سے پوری ہو رہی ہیں، تو آپ اپنی یعنی کہ ترقی کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے اگر آپ کچھ دوسرا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کے اگر پہلے کاروبار سے آپ کی جو ضروریات زندگی نارمل انداز سے پوری ہو رہی ہیں تو آپ اپنے یعنی کہ دنیاوی ترقی کے لیے اگر آپ اضافی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ حرام ہے آپ کے لیے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسی تو بات سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ تو دنیا کا نظام ویسے ہی خراب ہو جائے۔ میرے بھائی آپ بتائیں نا کس حال میں دین نے لکھا ہے؟ وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا آپ کو، میں کتاب لے کر نا وہ سعودی عرب میں کو پاکستانی عالم دین ہے، انہوں نے لکھی کتاب بغیر انہوں نے میرے بھائی شاید یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی کو ایک دروازے سے رزق مل رہا ہو تو خواہ بخواہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جدھر وہ جا رہا ہے وہاں پھر کچھ بھی نہ ملے تو یہاں گزارا کرے، یہ حرام یا ناجائز والی بات نہیں، دانائی کی بات ہے کہ اگر مل رہا ضرورت کے مطابق آپ قناعت کریں، یہاں رہے اسی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ نیا دروازہ دیکھیں گے، اللہ بہتر جانتا کہ نفع ہو وہاں یا خسارہ، ایک دانائی کا مشورہ ہو سکتا، حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ کاروبار تبدیل کرنا حرام کیوں ہوگا؟ یہ دیکھ کر بتایا نا کسی وقت۔ چلیے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم فتاوی آن لائن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی بھی بہن بھائی دین اسلام کے حوالے سے، اسلامی معاشرت اور معیشت کے حوالے سے، اسلامی طرز زندگی اور بود و باش کے حوالے سے اور حلت و حرمت کے حوالے سے جو چاہے سوال کر سکتا ہے، اور اس میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے بولی والی کمیٹی کے بارے میں، اور بولی والی کمیٹی یہ ہے کہ 10 بندے مل کے ایک کمیٹی ڈالتے ہیں اور آدمی اپنی ضرورت کے مطابق لاکھ روپے والی کمیٹی 60,000، 70,000، 80,000 روپے میں وہ اٹھاتا ہے، اور اوپر والی جو رقم 20-30 ہزار روپے ہے وہ سارے کمیٹی والے جو شریک ہوتے ہیں آپس کے اندر بانٹ لیتے ہیں، وہ ان کا منافع شمار ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے اور اس میں 30 حصے دار ہیں، اور وہ 70,000 روپے میں جب اٹھائی گئی تو گویا کہ 30,000 روپے کی جو بچت ہے آپ 3,000 کی بجائے اگلے مہینے 2,000 روپے دیں، اور پھر اگلے مہینے کوئی اور ضرورت مند اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اب کمیٹی کی قیمت 70,000 روپے ہے، میں اسے 50,000 روپے میں خریدتا ہوں، یعنی اس کے بنتے 70 ہی تھے، لیکن اپنے 70 کی بجائے اپنی مجبوری اور ضرورت کے باعث وہ 50 پر اور لاکھ والا 70 پر تیار ہے۔ اب جو 70 میں سے 20 بچے یا لاکھ میں سے 30 بچے وہ کمیٹی عہدے داران یا شریکان جتنے ہیں وہ آپس کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھائی نے پوچھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا؟ بس وہی بات ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی کہ لوگ ہر حرام کو حلال کر لیں گے، اس کی شکلیں تبدیل کر لیں گے یا اس کا کچھ اور نام رکھ لیں گے۔ اب اس کا جو اتنا بنتا تھا اس نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے جو ان کا بنتا تھا لاکھ، اس سے 1,20,000 یا اوپر لینا شروع کر دیا ہے، تو وہی بسیار خوری اور سود طریقے وہی ہے، بس جائز نہیں ہے۔ جی جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کسی نے کسی کا قرض دینا تو 100 سال بعد دینا، تو کہہ دے کہ اگر جلد لینا چاہتا تو 100 کی بجائے 80 لے لے اور فوراً لے لے،
اس کو بھی منع کیا کہ یہ سارا سود کے ہی طریقے. یعنی بولی والی کمیٹی کے بارے میں آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آج کل بازار کے اندر عام مروج ہے اور کاروباری دنیا کے اندر یہ ایک عام سی بات ہے، تو اس کے متعلق آپ نے یہی فرمایا کہ شرعی اعتبار سے یہ سود ہی کی ایک شکل ہے اور جائز نہیں. جزاکم اللہ. سادہ کمیٹی ٹھیک ہے، کمیٹی ڈالتے رہیں جس کی نکل کی اب وہ اپنے پاس انداز کیے ہوئے کہ جب مدت آ جائے گی تو آپ کو مل جائے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ. یا دوسرے اشار سے کام لے کہ اگر اس ساتھی کو ضرورت ہے تو یار چلو اس کو پہلے دے دیں، اتنی تو قربانی دینی چاہیے نا، ورنہ وہی سود خوروں والا ذہن ہوا نا. مولانا جہاں تک کا بڑا نہیں کرنا، آپ اپنی گفتگو کے اندر اثار کی بات کرتے ہیں اور قربانی کی بات کرتے ہیں، تو اس دور کے اندر بظاہر یہ بڑے خوبصورت اور خوشنما الفاظ جو ہیں، لیکن عملی شکل کے اندر ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ عملی شکل رہنے نہیں دیتا. وہ رحمان ہیلے بنا دیے جواز کے، تو لوگ کیوں اشار کریں؟ بجائے قرض حسنہ دینے کے کہ غریب آیا سودا خریدنے، وہ نقد نہیں دے سکتا، آپ اس کو یا مفت دیں یا کم قیمت پر دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، انہوں نے الٹا سکھا دیا کہ زیادہ پیسے لے لو. بدقسمتی سے اب تو مولانا صورتحال یہ ہے کہ خود تو قرض حسنہ مانگتے ہیں، لیکن اپنا روپیہ پیسہ انہوں نے کسی نہ کسی کام کے اندر کھپایا اور لگایا ہوتا ہے. سارے بگڑ گئے نا، کسی ایک کی شکایت نہیں نا، سب فریق جو ہے نا دین سے ہٹ گئے. اس کا کیا حال آپ کی نظر کے اندر ہے؟ حل تو اس کا ہے کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. دوبارہ انہیں جامع ایمان پلایا جائے، دلوں میں یہ بیٹھے کہ اللہ ہے، اس نے اگر ہمیں زیادہ دولت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. اس کا صلہ یہاں ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ زیادہ وصولیں، آخرت پر چھوڑنا چاہیے کہ اگر ہم نے نقد بھی اسی طرح بیچا، ادھار بھی، تو ٹھیک ہے. بازار نظر آتا کہ ہمیں کیا ملا تو بہت کچھ. اللہ کے پاس جائیں گے تو جو مہلت دی آپ نے کسی مسکین کو، اس کا تو ملنا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تنگ دست ہے تو معاف ہی کر دو تو بہتر ہے. اگر اتنا حوصلہ رہی تو کم از کم یہ تو کرو کہ جب تک اس میں ہمت نہیں ہوتی اس کو مہلت دو. قرآن نے یہ کہا. اب وہ قرآن کا سارا جو ذہن تھا وہ ہمارے اندر نہیں، اس لیے مسائل ایسے تناظر میں جیسے ہم ہیں یہاں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے، کھوپڑی میں نہیں سما سکتے. لوگ کہیں گے کیسی بیکری کی باتیں کہ وہ سرمایہ دے اور کچھ بھی نہ لے. وہ دین جو تھا کہ دیو اور سمجھو کہ یہ اللہ کے بینک میں چلا گیا جہاں کوئی چور اور ڈاکو نہیں پڑے، وہ ذہن بنائیں تو ہم پھر کوئی نقل ادھار نہیں سوچے گا، نہ ایسی کمیٹیاں، بلکہ لوگ مفتی دے دیا کریں. السلام علیکم. جی مولانا ہمارے پاس طاہر میاں جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ تھے جنہوں نے صرف اس لیے دکانیں کھولی تھیں کہ ہم غریبوں کی مگر اگر ویسے کریں تو ان کی السلام علیکم مجروح ہوتی. وعلیکم السلام. جی امین شاہ صاحب فرمائیں کیا بات ہے؟ جی امین صاحب پوچھیے، کیا پوچھیں گے؟ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا الصلاۃ معراج المومنین، ہاں یہ جو ہے یہ حدیث ہے یہ مطلب قول ہے؟ نہیں، بس مشہور ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین، حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث بھی نہیں ہے، منگل بھی نہیں ہے. آدمی فیصلہ آباد سے میں میٹنگ ہوئی اس سے، تو اس نے حدیث یہ کوئی ہے تو اس نے یہ بتائی بات، یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کی کسی کتاب میں نا منگرد جو ہے کتاب میں حدیثوں کی، ان میں بھی نہیں، موضوعات میں بھی نہیں ہے. اچھا اچھا بالکل صحیح ہے، کوئی چیز نہیں ہے الصلاۃ معراج المومنین. بالکل صحیح ہے. مولانا صاحب بس آج کے لیے اتنا ہی مشہور. اچھا امین شاہ صاحب چلیے رکیے تھوڑی دیر کے جیسے لیے. یہ مشہور ہے نا کورس میں بھی اطرب العلم من المہد الی اللحد، آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب. پنگوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. اب بات تو درست اچھی ہے مگر حدیث لکھتے ہیں کون سی کتاب میں؟ موضوعات کی کتابوں میں یہ درج نہیں. مولانا صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ جا رہی، کیا بات ہے؟ درست کریں نا بھائی، اگر آواز نہیں ٹھیک آ رہی خراب ہوگی. مولانا اس حوالے سے ایک تھوڑی سی وضاحت میں بھی چاہوں گا کہ اس وقت بے شمار اقوال زرعی کہہ لیں، کہاوتیں کہہ لیں اور حکایتیں کہہ لیں جس کو حدیث کا حصہ یا حدیث ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس کی تصحیح کا کیا طریقہ؟ جی مولانا بہت اچھا.